بچپن ایک ایسا زمانہ ہوتا ہے جہاں پہ اگلی زندگی کے تمام تر مراحل کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے تربیت کا کہ جس وقت ہم اپنے بچوں کو موٹو پتلو، کارٹون، پب جی گیمز اور اس طرح کی فضولیات کے پیچھے لگائے رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کے ذہن کے اندر تشدد اور چڑچڑاپن اور مختلف قسم کے مزاجی تبدیلیاں اس مرحلے کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں جو زندگی بھر ان کے ساتھ چلتی ہیں۔ تو بچپن کے اندر ہی بچوں کی تربیت جو ہے وہ سب سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اب یہ جو ویڈیو سیریز ہے، ہم اس کے اندر آپ کو بچوں کی تربیت کے حوالے سے بتائیں گے کہ بچوں کی تربیت آپ نے آخر کیسے کرنی ہے۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی بات جو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت تب کر پائیں گے جب آپ خود تربیت یافتہ ہوں گے۔ جب آپ اپنا ایک کردار بچے کے سامنے پیش کریں گے تب ہی تو آپ اپنے بچے کی کردار سازی کر پائیں گے۔ اگر آپ کا اپنا کردار صحیح نہیں ہے، آپ خود درست سمت کے اوپر نہیں چل رہے، تو آپ اپنے بچے کو صحیح سمت کی طرف کبھی بھی نہیں لے جا سکتے۔ اس کے لیے صحیح راہ آپ کبھی بھی متعین نہیں کر پائیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنا کردار اپنے بچے کے سامنے پیش کرنا ہے، اس لیے کہ آپ کا بچہ آپ کے پاس ہی رہتا ہے، خاص کر ماں کے پاس بچہ زیادہ وقت نکالتا ہے اور پھر والد کے پاس بھی اس کا وقت نکلتا ہے۔ یعنی اس کا جو گھر ہوتا ہے، اس کو گھر کا ماحول پہلے اسلامی فراہم کیجئے، تبھی جا کر آپ کا بچہ اسلامی افکار اور اسلام پسند بن کر بڑا ہوگا، جوان ہوگا۔ جب ہم بچوں کو بچپن کے اندر ہی ڈراموں کے پیچھے لگائیں گے اور اس کے اندر جو کردار، جو کریکٹر بچے کو دکھائے جا رہے ہوتے ہیں، بچہ وہی کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بچہ ایک خالی USB یا ایک میموری کارڈ کی طرح جو خالی آپ بازار سے لیتے ہیں، اس کے اندر کوئی بھی ڈیٹا آپ ٹرانسفر کر دیتے ہیں، سیم یہی حالت ہوتی ہے اس بچے کی جو بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس سے لے کر کچھ سمجھ بوجھ حاصل کرنے تک کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت ہی آپ نے اپنے بچے کے دل و دماغ کے اندر ایک سوچ اور فکر کو ڈیولپ کرنا ہے، اس لیے کہ وہ اس کی ایک ڈیولپمنٹل سٹیج ہے، اس کے اندر اس کا جو برین ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے۔ بچہ ساری دنیا کی اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے سامنے، دنیا سے مراد جو بھی اس کے سامنے ہو رہا ہے وہی اس کی دنیا ہوتی ہے۔ اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی اس کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، بچہ اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب ہی یہی بچہ تھوڑا بہت اٹھنے لگتا ہے، سنبھلنے لگتا ہے، بولنے لگتا ہے، تو وہ وہی حرکات کرنے کی کوشش کرتا ہے سب سے پہلے جو اس نے سیکھی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے بچے کے سامنے نماز پڑھتے ہیں، گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، تو شیرو کے اندر جب بچہ قرآن پاک کی تلاوت سنے گا، جب بھی روئے گا آپ اس کو قرآن پاک کی تلاوت سنائیں گے، تو وہ دنیا کی ساری آوازوں کی بجائے اسی آواز کے اوپر چپ ہوگا۔ اور اسی طرح جب وہ اٹھے گا، سنبھلے گا، تو سب سے پہلے وہ مصلی کو ہی پکڑے گا اور وہ نماز پڑھنے کی کوشش کرے گا، وہ سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا، وہ جھکنے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ اس نے اپنے سامنے یہی کچھ دیکھا ہے۔ اب جب بچے کو آپ بچپن کے اندر ہی اس کو چپ کرانے کے لیے گانا لگا کر دیں گے، ڈرامہ لگا کر دیں گے، کارٹون لگا کر دیں گے، تو پھر وہی چیز جو اس کی آنکھوں نے دیکھی ہے، جو اپنے دماغ کے اندر اس نے بٹھائی ہے، اس سے کبھی بھی بچہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز پسند نہیں کرے گا، کسی اور چیز کی طرف نہیں جائے گا۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جائے گا، اسی طرح جو چیز اس نے بچپن کے اندر دیکھی تھی، اسی چیز کو آگے جو اس کے نت نئے طریقے ہیں ان کی طرف بچہ نکلے گا، ان کی تلاش کے اندر نکلے گا۔ جب دینی ماحول دیکھے گا تو سب سے پہلے بچہ وہی کچھ کرنے کی کوشش کرے گا، پھر آپ سے سوالات کرے گا، یہ بابا آپ کیا کر رہے ہیں، یہ نیچے ایسے جھکتے کیوں ہیں، سجدہ کیوں کرتے ہیں، یہ آپ جو جاتے ہیں مسجد کی طرف یہ کیوں جاتے ہیں، وہاں پہ لوگ کیوں کھڑے ہوتے ہیں۔
ایسے سوالات اس کے ذہن کے اندر جنم لیں گے، وہ پھر سوال کرے گا، اس استفسار کرے گا آپ سے، وہ ایک بے چین ہوگا کچھ چیز سیکھنے کے لیے، اس لیے کہ آپ نے سب سے پہلے اس کو وہی ماحول فراہم کیا ہوگا۔ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ایک بڑی پیاری مثال دی ہے، جس مثال کو آپ بچوں کی تربیت کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو ایک زندگی کا عظیم سبق ملے گا۔ رب العالمین نے فرمایا وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا۔ رب العالمین نے فرمایا کہ جو پاک زمین ہوتی ہے، کہ کوئی چیز پیدا کرنے کے لیے اچھی زمین، صاف ستھری زمین، نکھری زمین جس کے اندر کچھ پیدا ہو سکتا ہے، تو وہ زمین اپنے اندر سے نباتات کو نکالتی ہے رب العالمین کے حکم سے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو زمین اچھی نہیں ہے، کھاری زمین ہے، اس کے اندر کچھ اگنے کے قابل وہ زمین نہیں ہے، تو اس سے اگر کچھ نکلے گا بھی تو وہ فائدہ مند چیز نہیں ہوگی، کوئی کانٹے دار درخت ہی نکلے گا، کوئی ایسی چیز نکلے گی کہ جو قابل استعمال نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی جو بیس ہے، بنیاد ہے، جو زمین ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اچھی فصل لینے کے لیے، اچھی نباتات حاصل کرنے کے لیے، پھل حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس سب سے پہلے زمین اچھی ہونی چاہیے۔ زمین کے ساتھ ساتھ آپ کا بیج بھی اچھا ہونا چاہیے۔ جب زمین اچھی ہوگی، آپ کا بیج اچھا ہوگا، اور اس کے اوپر آپ جو بھی بنیادی محنت ہوتی ہے وہ آپ کریں گے، یعنی بیج ہل چلائیں گے، بیج کو زمین کے اندر بوئیں گے، اور اس کے بعد جتنی بھی اس کی حفاظت بنتی ہے جب آپ وہ کریں گے، سارے لوازمات کو اپنائیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ اچھی فصل آپ کے سامنے تیار ہوگی۔ اور آپ بے پرواہی کریں گے تو زمین بے شک اچھی ہو، بیج بے شک اچھا ہو، تو آپ کی بے پرواہی کی وجہ سے وہ فصل تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اب اسی مثال کو آپ اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیے، اپنے آپ کو آپ زمین کی جگہ رکھیے، آپ کی جو اولاد ہے اس کو بیج کی جگہ رکھیے، کیونکہ آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کا بیج ہے، جو آپ نے بویا ہے۔ ایک کھیتی کے اندر آپ نے اس بیج کو بویا ہے، پھر رب العالمین نے اس کو اپنی قدرت کاملہ سے بنا سوار کے ایک انسان بنا کے آپ کے سامنے تحفے کی صورت میں پیش کیا ہے، تو پھر اس کو کیوں ضائع کرتے ہو بھائی؟ اس تحفے کو ضائع مت کیجئے۔ اپنی جو زمین ہے، آپ جو ماں باپ ہیں، وہ ایک اچھا کردار بچے کے سامنے پیش کریں۔ جب یہ زمین یعنی ماں باپ ایک اچھا ماحول اس کو فراہم کریں گے، جو بیج اس کی اولاد ہے، تو ان کا بیج ایک ایسا پھل دے گا، ایک ایسا درخت بن کے، ایسا پودا بن کے دنیا کے سامنے پیش ہوگا، جس سے نہ صرف ان کی اپنی آنکھیں ٹھنڈک ہوگی، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، بلکہ معاشرے کے لیے ایک اچھا کردار آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، اور آپ کا بچہ معاشرے کے لوگوں کے لیے، معاشرے کے بچوں کے لیے ایک مثال بن جائے گا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنا کردار اپنے بچے کے سامنے پیش کرنا ہے۔ گھر کے اندر بچے کے سامنے نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، بچے کو چپ کرانے کے لیے بھی قرآن پاک کی تلاوت سنائیں، گالم گلوچ سے پرہیز کریں، لڑائی جھگڑے سے اپنے بچوں کے سامنے جو ہے وہ پرہیز کریں۔ جب آپ اپنے بچوں کے سامنے گالم گلوچ کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، ہر وقت گھر کے اندر کچھ نہ کچھ لگا رہے گا، تو بچہ آپ کا وہ ماحول دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر اسی طرح کا ڈپریسڈ بچہ ڈیولپ ہو کے جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس کے مزاج کے اندر بھی اسی طرح کی تبدیلیاں آتی ہیں۔ وہ بچہ چڑچڑا ہوتا ہے، خواہ مخواہ اس کو غصہ آتا ہے، توڑ پھوڑ کرتا ہے، بات نہیں سنتا، ضد کا پہلو اس کے اندر آ جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے یہی کچھ سیکھا ہے۔ بچہ ہے، اس کے سامنے آپ کوئلہ گرم دیکھتا ہوا رکھیں گے، وہ بھی اس کو اٹھائے گا، منہ کے اندر ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ کوئی کھانے پینے کی چیز اس کے سامنے رکھیں گے، اٹھا کے اس کے اپنے منہ کے اندر ڈالے گا۔ جو بھی چیز آپ اس کے سامنے رکھیں، کوئی پنسل رکھیں، کوئی پلاسٹک کی چیز رکھیں، جو بھی چیز کھیلنے کی بھی ہے، بچہ اٹھاتا ہے، منہ کے اندر ڈالتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے نے یہی سبق سیکھا ہوتا ہے، کہ اس کا پہلا سبق ہی یہی ہے اپنے منہ کے اندر ڈالنا، اس لیے کہ اس نے ماں کا دودھ پیا ہوتا ہے، وہ یہی ہر چیز کو اسی طرح سے دیکھتا ہے، اسی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے
اپنے بچے کے لیے ایسا ماحول اس کو فراہم کیجئے جس طرح کا آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں۔ یہ باتیں کوئی بے تکی باتیں نہیں ہیں، بلکہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث پاک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر ایک بچہ فطرت اسلام کے اوپر، فطرت سلیمہ کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، تو اس کے والدین ہی اس کو یا تو یہودی، مجوسی، عیسائی، کوئی بھی کسی بھی مذہب کی طرف جب لے کے جاتے ہیں تو اس کے والدین لے کے جاتے ہیں۔ اب آپ اپنے بچوں کو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ فرما بردار ہو، اسلام پسند ہو اور آپ کی بات ماننے والا ہو، اور ماحول آپ کو اس کو سارا ہندو ڈرامے اس کو آپ دکھا رہے ہیں، ہندوؤں کے کریکٹر اس کے اندر آپ بلڈ کر رہے ہیں، سارا کچھ ماحول آپ نے تو دوسرا اس کو فراہم کیا ہوا ہے، تو پھر آپ کا بچہ کیسے آپ کی بات ماننے والا ہو؟ پھر آپ کا بچہ ضدی کیوں نہ ہو؟ پھر آپ کا بچہ غصہ کیوں نہ کرے؟ پھر آپ کا بچہ توڑ پھوڑ کیوں نہ کرے؟ پھر آپ کا بچہ آپ کے گھر سے بھاگے کیوں نہ؟ پھر آپ کا بچہ پھر خواہشات کے پیچھے کیوں نہ بھاگے؟ اس لیے کہ آپ نے اس کو یہی سمجھایا ہے۔ یہ جو کارٹون ہوتے ہیں، یہ ڈرامے، ان کے اندر بہت بڑے بڑے سبق سکھائے جاتے ہیں، بے حیائی کے، اپنے جسم کو، اپنے ایمان کو خراب کرنے کے بڑے بڑے سبق اس کے اندر ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ سمجھتے نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں بس بچہ چپ ہو گیا ہے، بچے کو چپ ہی تو نہیں کرانا، اس وقت اس بچے کو سکھانا ہے غلط کیا ہے۔ جب آپ بچے کو بتائیں گے نہیں کہ یہ آگ ہے، گرم ہے، اس کو مت چھوؤ، تو پھر بچے کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ آگ ہے، یہ گرم ہے، اس سے ہاتھ جل جائے گا؟ وہ تو دوڑے گا، بھاگے گا، چولہا جل رہا ہے تو اس کی طرف بھاگے گا، آگ کا انگارہ رکھا ہوا ہے اس کی طرف وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ اس کو تو نہیں معلوم کہ یہ آگ ہے، یہ کھیلنے کی چیز ہے، یہ کھانے کی چیز ہے۔ اس کے سامنے سانپ بھی آئے گا تو اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرے گا، کوئی کتا آئے گا، کچھ ایسا جانور آئے گا تو اس کی طرف بھاگے گا۔ اس کو معلوم نہیں ہے یہ چیز تو آپ نے اس کو سکھانی ہے۔ تو یہ وقت ہوتا ہے اپنے بچے کی بنیاد بنانے کا، اور بنیاد بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز جو میں نے ذکر کی ہے وہ آپ کا اپنا کردار ہے۔ آپ کے گھر کا اپنا ماحول آپ کے بچے کو اس طرح کا بنائے گا۔ ماں باپ کی بنیادی تربیت، گھر کا وہ ماحول جب اسلامی ہوگا، جب آپ اس کو اپنا کردار اس کے سامنے پیش کریں گے تو بچہ جب بھی بولے گا، اٹھے گا تو وہی عادتیں اپنائے گا جو عادتیں آپ نے ان کو سکھلائی ہیں۔ تو یہ تھا پہلی اور بنیادی بات۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے چلتا رہے گا، تو اپنے بچوں کا جو تربیت ہے اس کے اوپر خدا را ذرا خیال کیجئے، تاکہ آپ وہ اس بچے کے لیے نہیں بلکہ ایک پوری پیچھے جو نسل ہوتی ہے اس کے اندر آپ اسلام کو، اسلامی اقدار کو، اسلامی افکار کو، اور جو اسلام پسندی ہے اس کو آپ پچھلی نسل کے اندر ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اس کو ایک بچہ سمجھ کے نہ کیجئے بلکہ ایک نسل سمجھ کے آپ اس کی تربیت کیجئے، اس کی کردار سازی کیجئے، تاکہ آنے والی نسل کے اندر یہ اسلامی تربیت منتقل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق